پھر سوال و جواب کی بات کریں گے آدھا گھنٹہ، اور اس کے بعد پھر جلسے کا اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے، تبلیغی جماعت کے ایک بہت بڑے عالم اس وقت، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، طارق جمیل صاحب، بڑی عجیب عجیب دعا کرتا پٹھا، اللہ کو زمین پر ہی اتارنے پہ تلا رہتا ہے وہ۔ پہلے اس کی ایک تقریر کا جملہ سن لیں، بہت بڑا ایکٹر باز ہے وہ۔ آئیے پہلے ایک تقریر کا جملہ سن لیں۔ پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں، یا ایھا الانسان، یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پر آؤ، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، میں تو تیرا رب تھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ کتنا بڑا ایکٹر ہے یہ، اتنی ایکٹنگ کرتا ہے، اس کی جتنی تقریریں سنا، یہ مقرر کم لگتا ہے، بھاڑ زیادہ لگتا ہے، زنانہ حرکت ہے پوری، واقعی کہہ رہا ہوں، مردانہ کوئی حرکت نہیں، جوش نہیں اس کی تقریر میں۔ جبکہ جوش جو ہے نا، یہ علماء اہل سنت کا ورثہ ہے۔ غوث اعظم جب جوش میں تقریر کرتے تھے تو کیا حال ہوتا تھا پتہ ہے آپ کو؟ ممبر سے کئی فٹ بلند ہو جاتے تھے، لوگ کپڑے پھاڑ لیتے تھے۔ یہ جوش، خروش، قوت، طاقت، یہ اسلام کی دین ہے۔ یہ زنانہ، یا ایھا الانسان، کیا ہے یہ زنانہ پن؟ قوم کو ہجڑا بنا کے رکھ دیا کم بختوں نے۔ وہ قمر زمان اعظمی فرماتے ہیں ہمارے کہ وہ قوم جو مجاہد اور غازی ہوتی تھی، وہ 40 دن کے چلوں میں بیٹھ کے دعا کرتی، یا اللہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں۔ تو یہ زنانہ دعائیں کام نہیں دیں گی تمہیں۔ یا ایھا الانسان، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ پاگل آدمی ہے۔ اللہ زمین پر آتا ہے، اترتا ہے، اترنے سے پاک، چلنے سے پاک، پھرنے سے پاک، آنے سے پاک، جانے سے پاک، بیٹھنے سے پاک، اٹھنے سے پاک، قیام سے پاک، قرار پکڑنے سے پاک۔ ارے وہ تو جسم و جسمانیات سے پاک۔ جتنی جگہیں ہیں سب حادث ہے، سب کا خالق وہ جگہوں سے پاک۔ کیا عقیدے ہیں تمہارے گھٹیا؟ ایسا لگتا ہے زمین پر اتر آیا ہے، پکڑ رہا ہے، یا ایھا الانسان، کیا اے میرا بندہ، میں تو تیرا تھا، کہاں چلا گیا تو؟ اس کو اللہ کو ہی نہیں معلوم کہاں گیا ہے یہ، معاذ اللہ۔ اب آئیے دعا سنیے۔ پچھلے سال کی دعا تو کچھ اور تھی، جو میری کیسٹ مجرم کون اور الزام کس پر، اس میں آئی ہے۔ یہ دعا آپ سن لیں، یہ اس سال کی دعا ہے، لیٹسٹ۔ تو آجا ہمارے گھر کو آگ لگی ہے۔ روک روک کے ہم تفسیریں بھی کرتے جائیں گے۔ اللہ سے کہہ رہا ہے، او تو آجا ہمارے گھر کو آگ لگی ہے۔ اللہ فائر بریگیڈ والا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس کے گھر کی آگ بجھانے آئیں گا۔ اللہ سے کہہ رہا ہے، او تو آجا ہمارے گھر کو آگ لگی ہے۔ ہم تو ہائے کرنے پر بھی پکڑے جاتے ہیں، مولا تو آنا، ہمارے گھر نہیں جل رہے، ہماری نسل جل رہی ہے۔ اب یہاں پر اس کے بعد 2 جملے آئیں گے، میں روکوں گا وہاں پہ اور آپ کی ذہانت پہ چھوڑ رہا ہوں کہ آپ اپنی ذہانت کا ثبوت دیں کہ آپ اس جملے کو کتنی حد تک پکڑتے ہیں۔ میں سنیوں کو تھوڑا سا اپنی تقریر میں دینا چاہتا ہوں کہ پکڑنے کی عادت ڈالیے اور بتانے کی عادت کم کیجئے، پوچھنے کی زیادہ کیجئے۔ زندگی سے ہم بتاتے ہی آ رہے، فاتحہ دینا کہاں ہے، نیاز کرنا کہاں ہے، اب کیا ہم ہی نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے کیا؟ بتایا بھائی، کبھی تم بھی بتاؤ کہ منع کہاں ہے، تم بھی تو کچھ بتاؤ۔ تو بہرحال یہ جملے وہ آپ کی ذہانت پر۔ ہماری دکانیں نہیں جل رہی، ہمارا ایمان جل گیا۔ ایسا لگا سب کے سمجھ میں نہیں آیا شاید۔ ارے کل میں نے پرسوں کے دن کی بات ہے، عثمان آباد، قلم کر کے علاقہ عثمان آباد کا، وہاں جلسہ تھا ماشاءاللہ، اور تقریباً اتنا ہی مجمع تھا، بلکہ تھوڑا اس سے زیادہ تھا۔ تو وہاں جب میں نے کلپ دکھایا تو پوری ہلچل مچ گئی تھی وہاں، میں نے روکا۔ اچھا، تو اب شاید اس جملے کی گہرائی کو سمجھ نہیں پائے۔ وہ کہہ رہا ہے ہماری دکانیں نہیں جل رہی ہے، ہمارا ایمان جل گیا۔ تو اس جملے سے تو مجھے پورا اتفاق ہے
मगर प्रॉब्लम यह है कि इनकी समझ में बहुत लेट आया। इमाम अहमद रज़ा बहुत पहले समझा गए, लेकिन समझ में बहुत लेट आया। अब सुनिए, हमारा हया भी जल गया। बोलता हूं हमारा हया जल गया, हमारा तो सब कुछ उजड़ गया है। ये मसला अब तू हल करेगा तो होगा। इतनी बड़ी गुमराही को हम नहीं बदल सकते। ए मौला, तुझे तेरी इज्जतों बुलंदियों का वास्ता, तू आके इस बिगाड़ को खत्म फरमा। हम आजिज हो चुके हैं, हर तरफ लाशें हैं तेरे महबूब की सुन्नतों के, हर तरफ लाशें हैं तेरे महबूब की सुन्नतों के। आज तेरा नबी होता, वो कितना रोता मेरे आका। हमारी बेटियों को ईमान की हया की चादर दे दे। हम लुट गए, हमारी बेटियां बाजार की जीनत बन गई। हाय हाय मेरे आका, तुझे क्या सुनाए, हम पे क्या हो गया। अपनों ने हमारे साथ क्या किया, गैरों ने हमारे साथ क्या किया। तू आज भी ना आया, फिर तू कब आएगा या अल्लाह। अब तू आज भी ना आया तो फिर कब आएगा या अल्लाह। डेट बता, टाइम बता। अब तो बड़ी देर हो गई है। अब अल्लाह के लिए देर है, जल्दी है, वो तो वक्तों के तय्युन से भी पाक है। लेकिन बहुत ही गंदा अकीदा इन लोगों का, अल्लाह की पनाह। तो बड़ी देर हो गई है मेरे आका, अब तो बड़ी देर हो गई है मेरे आका। जमीन का कलेजा फटता है, आसमान के फरिश्ते भी अल्लाह वो नाहक गुनाह है। अब तो दर खोल दे, खोल दे। आजा, ओ तू आजा, ओ मोहम्मद मुस्तफा के अल्लाह। अब उम्मत की बिगड़ी बना दे, इनकी शाम पे सुबह ले आ। इस सारे मजमे को कबूल कर ले, इन कानूनी वालों को कबूल कर ले, इन शहर वालों को कबूल कर ले। इस देश को पाक कर दे, इसका नाम जो पाक रखा गया, और ये तो बड़ा ही नापाक हो गया है मौला, इसे पाक कर दे। हम तो अपने घर में रोज झाड़ू देते हैं, रोजाना पानी से सेन साफ करते हैं। तेरा आंगन गंदा हो गया है, तेरा आंगन गंदा हो गया है। ये गुस्ताखी है माज़अल्लाह। कहता है हम अपने घर में रोजाना झाड़ू देते हैं, रोजाना पानी से सहन साफ करते हैं, तेरा आंगन गंदा हो गया है। अल्लाह का कोई आंगन नहीं है, और अल्लाह का अगर कोई आंगन होता भी तो गंदा नहीं होता। माज़अल्लाह, अल्लाह आंगनों से भी पाक है। अल्लाह का आंगन गंदा हो गया, उसको धो बोलता। आजा इसे धो मेरे मौला, इना से धो दे, इसे सूद से धो दे, इसे झूठ खयानत बददयांती जुल्म सितम से धो दे, इसे नाच गाने से धो दे मेरे मौला। आजा, आज तेरा झाड़ू फिरेगा तो ये साफ होगा। ये कितनी बड़ी गुस्ताखी है। आज तेरा झाड़ू फिरेगा तो ये साफ होगा। अल्लाह के पास झाड़ू है। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या अल्लाह की तौहीद को समझा इन लोगों ने। आजा, आज तेरा झाड़ू फिरेगा तो ये साफ होगा। नहीं तो आज तो मुसलमान कह रहे हैं इस्लाम नहीं आ सकता। आजा, तुझे ललकारा जा रहा है, आजा तेरी गैरत को ललकारा जा रहा है। अब ये कितनी बड़ी जहालत है। कौन माइकल आल है जो अल्लाह को ललकार सके। मगर देखिए कितनी लन फन झूठ। आजा, तुझे ललकारा जा रहा है, तो क्या कोई कुश्ती के लिए ललकार रहा अल्लाह को, आजा कुश्ती लड़ मेरे से। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कुछ भी बोलते हैं ये लोग। आजा, 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 नहीं आना फिर भी आजा। आज तो आ ही जा या अल्लाह। एक दफा कह दे मैं आ रहा हूँ, एक दफा कह दे मैं आ रहा हूँ।